قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام ہے، نہ تمام ہے، نہ تمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 19واں روزہ ہے، اور اس نسبت سے ہم 19ویں پارے سے بعض منتخب آیات سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جیسے کہ بار بار یہ ذکر کیا جاتا ہے، مقصد اس پروگرام کا یہ ہے کہ تا احباب جماعت کو براہ راست حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر قرآنی کے مطالعے کی طرف توجہ پیدا ہو، کیونکہ اس زمانے میں قرآن مجید کی تعلیمات حقہ اور اس کے حقائق و معارف بیان کرنے کے لیے اور قرآن کریم کے متعلق جو غلط تفسیریں لوگوں نے کر رکھی ہیں ان کے اور قرآنی آیات کو غلط معنی پہنا رکھے ہیں، ان کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور آپ کے بعد خلافت کا سلسلہ قائم فرمایا، جس کے ذریعے سے یہ عظیم الشان جہاد جاری ہے۔ اور قرآن کے ذریعے یہ جو جہاد ہے کہ اس کے حقیقی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پھیلایا جائے، یہ وہ کام ہے جو خلافت کے ذریعے سے اس وقت جاری ہے، اور اس میں ساری جماعت جو ہے اس کو لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر سے پوری طرح آگاہ ہو، تاکہ وہ سچی تفسیر کو جان سکیں اور اس کی روشنی میں پھر ان تمام باطل خیالات کا ازالہ کر سکیں، ان تمام باطل تفسیروں کا جھوٹا ہونا، غلط ہونا ثابت کر سکیں دلائل کے ساتھ، جو قرآن مجید کے اوپر ایک گویا ایک قسم کا داغ بن گئی ہوئی ہیں۔ آج کے اس پارے میں 19ویں پارے میں بہت سارے مضامین ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ انہی میں مثلا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے، ان کی بعض مہمات کا ذکر آتا ہے، اور وہاں پہ جو بعض استعارات استعمال کیے گئے ہیں ان کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں لوگوں نے عجیب و غریب سی کہانیاں بنا لی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے بھی خلاف ہیں، قرآن کریم کی عظمت کے بھی خلاف ہیں، قرآنی حقائق کے خلاف ہیں۔ قرآن کریم نے جس رنگ میں ان مضامین کو بیان فرمایا ہے ان سے وہ ٹکراتی ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اس کے نتیجے میں اعتراض وارد ہوتے ہیں، اور مخالفین اسلام نے انہی بعض مسلمان علماء کی بیان کردہ تفسیروں کو اٹھا کر اسلام کو اور قرآن کریم کو اعتراضات کا نشانہ بنایا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان تفاسیر کا مطالعہ کریں اور ان حقائق سے آگاہ ہوں، اور قرآن کریم کی سچی اور پاک اور نورانی تفسیروں سے اپنے قلوب و اذہان کو روشن کریں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، صرف وقت کی رعایت سے چند باتیں نمونتاً آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اشتیاق پیدا ہو اور آپ ان تفسیروں کے مطالعہ کی طرف توجہ پیدا ہو۔ ان تفاسیر کا مطالعہ بہت آسان ہے، کتابیں بھی شائع شدہ ہیں، اور آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے جماعت کی ویب سائٹ پر جا کر آپ ان تمام تفاسیر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ان تمام کتب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جہاں یہ مضامین بیان ہیں، اور اس طرح سے بآسانی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت 33 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کافر کہتے ہیں کہ کیوں قرآن ایک مرتبہ ہی نازل نہ ہوا، ایسا ہی چاہیے تھا تا وقتاً فوقتاً ہم تیرے دل کو تسلی دیتے رہیں، اور تا وہ معارف اور علوم جو وقت سے وابستہ ہیں اپنے وقت پر ہی ظاہر ہوں، کیونکہ قبل از وقت کسی بات کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سو اس مصلحت سے خدا نے قرآن شریف کو 23 برس تک نازل کیا تا اس مدت تک موعود نشان بھی ظاہر ہو جائیں۔ اسی ضمن میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مکتب میں تعلیم پانے والے ہوتے ہیں اور تلاميذ الرحمن کہلاتے ہیں، ان کی ترقی بھی تدریجی ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں، جی پہلے یہ کہا پھر یہ کہا پھر یہ کہا، یہ بہت ہی معرفت کا نقطہ ہے جو حضور نے قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں بھی بیان فرمایا ہے کہ انبیاء بھی تلاميذ الرحمن ہوتے ہیں، ان کی ترقی بھی تدریجی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن شریف میں آیا ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، بس میں اس بات کو خوب جانتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں جس دن نبی معمور ہوتا ہے اس دن اور اس کی نبوت کے آخری دن میں ہزاروں کوس کا فرق ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی معرفت کا نقطہ ہے، اور اس پہلو سے انبیاء کی زندگیوں پر نظر ڈالی جائے تو انسان بہت اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہی مضمون انبیاء کے خلفاء پر بھی صادق ہوتا ہے، یعنی جس وقت وہ مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہیں اس سے پھر ہر آنے والا دن جو ہے وہ اس کے بعد جو ان کی ترقی ہوتی ہے وہ غیر معمولی طور پر بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مسلسل ان میں گویا کہ ہزاروں کوس کا فرق پڑ جاتا ہے۔ بہت ہی گہرا، لطیف اور معرفت سے پر نقطہ ہے جس کا حضور علیہ السلام نے یہاں پہ اشارہ فرمایا ہے۔ پھر سورہ فرقان کی آیت 65 ہے، یہ پیچھے جو ہے وہ عباد الرحمن کا ذکر شروع ہوتا ہے جو 64 سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں رحمان خدا کے بندوں کی مختلف علامات کا ذکر ہے۔ اس پہ بھی حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ نے بھی کئی دفعہ روشنی ڈالی ہے، دیگر خلفائے کرام نے بھی اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر اس کی تفسیروں کو بیان فرمایا ہے اپنے خطبات میں، خطابات میں، درسوں میں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ گہرائی میں جا کر اس کے مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ تفسیر کبیر میں بھی ہے، حضرت خلیفہ اول نے بھی اس پہ ذکر کیا ہے، خلیفہ ثالث نے بھی، خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ نے بھی، اور حضور ایدہ اللہ نے بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کئی مرتبہ ان مضامین کو مختلف پہلوؤں سے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ آپ ان سب کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان خطبات کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ان خطابات کو سن سکتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام عباد الرحمن کی علامت میں جو یہ ایک بات کہی تھی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، آپ فرماتے ہیں، بہت اہم نقطہ ہے، سچے مسلمان ہمیشہ غلبہ اسلام کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت سے کیسا مضمون حضور نے بیان فرمایا ہے کہ سچے مسلمان یعنی رحمان خدا کے جو بندے ہیں ہمیشہ غلبہ اسلام کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور نماز میں بھی ان کو رکعت طاری ہوتی ہے، اور آیت یبیتون لربہم سجدا و قیاما کا مصداق ہوتے ہیں۔ اور اسی من میں پھر حضور نے بتایا کہ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان لوگوں کی کیا حالت تھی، بالکل وحشی لوگ تھے، کھانے پینے کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے، نہ حقوق العباد سے آشنا، نہ حقوق اللہ سے آگاہ۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ایک طرف ان کا نقشہ کھینچ کر بتلایا کہ یاکلون کما تاکل الانعام۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے ایسا اثر کیا، یبیتون لربہم سجدا و قیاما کی حالت ہو گئی، یعنی اپنے رب کی یاد میں راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے تھے۔ اللہ اللہ کس قدر فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ایک بے نظیر انقلاب اور عظیم الشان تبدیلی واقع ہو گئی۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو میزان اعتدال پر قائم کر دیا، اور مردار خوار اور مردہ قوم کو ایک اعلیٰ درجے کی زندہ اور پاکیزہ قوم بنا دیا۔ پھر آیت 60 میں ہے 68 میں ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما،
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے خرچوں میں نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ تنگ دلی کی عادت رکھتے ہیں اور میانہ روش چلتے ہیں۔ پھر اگلے آیت آگے ہے، آیت 73 میں فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یشہدون الزور، یعنی جھوٹوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے۔ بہت ہی لطیف نکتہ ہے، بہت ہی مختصر سے جملے میں حضور نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لا یشہدون الزور، زور جھوٹے کو کہتے ہیں، یعنی جھوٹوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا پر حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لغو بات کسی سے سنے جو جنگ کا مقدمہ اور لڑائی کی ایک تمہید ہو تو بزرگانہ طور پر طرح دے کر چلے جاتے ہیں اور ادنا ادنا بات پر لڑنا شروع نہیں کر دیتے، یعنی جب تک کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچے اس وقت تک ہنگامہ بردازی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اور سلوکاری کے محل شناس کا یہی اصول ہے کہ ادنا ادنا باتوں کو خیال میں نہ لاویں اور معاف فرماویں۔ اور لغو کا لفظ جو اس آیت میں آیا ہے سو واضح ہو کہ عربی زبان میں لغو اس حرکت کو کہتے ہیں کہ مثلا ایک شخص شرارت سے ایسی بکواس کرے یا بنیت ایذاء ایسا فعل اس سے صادر ہو کہ دراصل اس سے کچھ ایسا حرج اور نقصان نہیں پہنچتا۔ سو سلوکاری کی یہ علامت ہے کہ ایسی بیہودہ ایذاء سے چشم پوشی فرماویں اور بزرگانہ سیرت عمل میں لاویں۔ اسی لیے حضور نے جماعت کو نصیحت فرمائی کہ تم ایسے لوگوں کا مقابلہ ہی نہ کرو، سد باب کا طریق رکھو اور کسی سے جھگڑا مت کرو، زبان بند رکھو، گالیاں دینے والے کے پاس چپ کے گزر جاؤ گویا سنا ہی نہیں، اور ان لوگوں کی راہ اختیار کرو جن کے لیے قرآن شریف نے فرمایا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ اگر یہ باتیں اختیار کر لو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے سچے مخلص بن جاؤ گے۔ پھر آیت 75 میں ہے والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ حضور فرماتے ہیں یعنی مومن وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے خدا ہمیں اپنی بیویوں کے بارے میں اور فرزندوں کے بارے میں دل کی ٹھنڈک عطا کر، اور ایسا کر کہ ہماری بیویاں اور ہمارے فرزند نیک بخت ہوں اور ہم ان کے پیش رو ہوں۔ آپ فرماتے ہیں انسان کو سوچنا چاہیے کہ اسے اولاد کی خواہش کیوں ہوتی ہے، کیونکہ اس کو محض طبی خواہش ہی تک محدود نہ کر دینا چاہیے کہ جیسے پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب تک اولاد کی خواہش محض اس غرض کے لیے نہ ہو کہ وہ دیندار اور متقی ہو اور خدا تعالیٰ کی فرمانبردار ہو کر اس کے دین کی خادم بنے، بالکل فضول بلکہ ایک قسم کی معصیت اور گناہ ہے، اور باقیات صالحات کی بجائے اس کا نام باقیات سیئات رکھنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صالح اور خدا ترس اور خادم دین اولاد کی خواہش کرتا ہوں تو اس کا یہ کہنا بھی نرا ایک دعویٰ ہوگا جب تک کہ خود وہ اپنی حالت میں ایک اصلاح نہ کرے۔ اگر خود فسق و فجور کی زندگی بسر کرتا ہے اور منہ سے کہتا ہے کہ میں صالح اور متقی اولاد کی خواہش کرتا ہوں تو وہ اپنے اس دعوے میں کذاب ہے۔ صالح اور متقی اولاد کی خواہش سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے اور اپنی زندگی کو متقیانہ زندگی بناوے، تب اس کی ایسی خواہش ایک نتیجہ خیز خواہش ہوگی اور ایسی اولاد حقیقت میں اس قابل ہوگی کہ اس کو باقیات صالحات کا مصداق کہیں۔ لیکن اگر یہ خواہش صرف اس لیے ہو کہ ہمارا نام باقی رہے اور وہ ہمارے املاک و اسباب کی وارث ہو یا وہ بڑا نامور اور مشہور آدمی ہو، اس قسم کی خواہش میرے نزدیک شرک ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں پھر ایک اور بات ہے کہ اولاد کی خواہش تو لوگ بڑی کرتے ہیں اور اولاد ہوتی بھی ہے، مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ اولاد کی تربیت اور ان کو عمدہ اور نیک چلن بنانے اور خدا تعالیٰ کے فرمانبردار بنانے کی سعی اور فکر کریں۔ نہ کبھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور نہ مراتب تربیت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ پھر حضور اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بری عادتیں سکھا دیتے ہیں، ابتدا میں جب وہ بدی کرنا سیکھنے لگتے ہیں تو ان کو تنبیہ نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بدن دلیر اور بے باک ہوتے جاتے ہیں۔ آپ اس دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں
یعنی خدا تعالیٰ ہم کو ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرماوے، اور یہ تب ہی میسر آ سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی بسر نہ کرتے ہوں، بلکہ عباد الرحمن کی زندگی بسر کرنے والے ہوں اور خدا کو ہر شے پر مقدم کرنے والے ہوں۔ اور آگے کھول کر کہہ دیا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اولاد اگر نیک اور متقی ہو تو یہ ان کا امام ہی ہوگا۔ اس سے گویا متقی ہونے کی بھی دعا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کی پرورش محض رحم کے لحاظ سے کرے، نہ کہ جانشین بنانے کے واسطے، بلکہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماماً کا لحاظ ہو کہ یہ اولاد دین کی خادم ہو۔ لیکن کتنے ہیں جو اولاد کے واسطے یہ دعا کرتے ہیں کہ اولاد دین کی پہلوان ہو؟ بہت ہی تھوڑے ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں۔ اکثر تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل بے خبر ہیں، کیونکہ وہ اولاد کے لیے یہ کوششیں کرتے ہیں، اور اکثر ہیں جو محض جانشین بنانے کے واسطے، اور کوئی غرض ہوتی ہی نہیں، صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شریک یا غیر ان کی جائیداد کا مالک نہ بن جاوے۔ مگر یاد رکھو کہ اس طرح پر دین بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ غرض اولاد کے واسطے صرف یہ خواہش ہو کہ وہ دین کی خادم ہو۔ پھر آیت 78 میں ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مومن شخص کا کام ہے کہ پہلے اپنی زندگی کا مقصد اصلی معلوم کرے اور پھر اس کے مطابق کام کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، خدا کو تمہاری پرواہ ہی کیا ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرو اور اس سے دعائیں نہ مانگو۔ یہ آیت بھی آیت ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہی کی شرح ہے۔ فرماتے ہیں دعا میں لگے رہو، کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ ایک انسان جو دعا نہیں کرتا اس میں اور چارپائے میں کچھ فرق نہیں۔ سورۃ الشعراء کی آیت 4 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا تو اسی غم میں اپنے تئیں ہلاک کر دے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تیری شفقت، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفقت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ تو ان کے غم میں ہلاک ہونے کے قریب ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے ایمان لانے کے لیے اس قدر جان کاہی اور سوز و گداز سے دعا کرتے تھے کہ اندیشہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غم سے خود ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اس قدر غم نہ کر اور اس قدر اپنے دل کو دردوں کا نشانہ مت بنا، کیونکہ یہ لوگ ایمان لانے سے لاپرواہ ہیں اور ان کے اغراض اور مقاصد اور ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، جس قدر تو عقد ہمت اور کامل توجہ اور سوز و گداز اور اپنی روح کو مشقت میں ڈالنے سے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہے، تیری دعاؤں کے پرتاثیر ہونے میں کچھ کمی نہیں ہے۔ لیکن شرط قبولیت دعا یہ ہے کہ جس کے حق میں دعا کی جاتی ہے سخت متعصب اور لاپرواہ اور گندی فطرت کا انسان نہ ہو، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یعنی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا اس خیال سے کہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک کافروں کی نسبت کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، دوسرا مسلمانوں کی نسبت کہ ان میں وہ اعلیٰ درجہ کی روحانی قوت کیوں نہیں پیدا ہوتی جو آپ پاتے ہیں۔ چونکہ ترقی تدریجاً ہوتی ہے، اس لیے صحابہ کی ترقیاں بھی تدریجی طور پر ہوئی تھیں، مگر انبیاء کے دل کی بناوٹ بالکل ہمدردی ہی ہوتی ہے، اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع جمیع کمالات نبوت تھے، آپ میں یہ ہمدردی کمال درجے پر تھی۔ آپ صحابہ کو دیکھ کر چاہتے تھے کہ پوری ترقیات پر پہنچیں، لیکن یہ عروج ایک وقت پر مقدر تھا۔ آخر صحابہ نے وہ پایا جو دنیا نے کبھی نہ پایا، اور وہ دیکھا جو کسی نے نہ دیکھا۔ پھر سورہ نمل ہے، اس میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں بہت سارے مضامین ہیں جن کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بہت سارے پہلوؤں پر اس صورت کے بعض جو آیات ہیں ان کے مضامین پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ بہت ہی گہرے پر حکمت ارشادات ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے
اس صورت کے جو مضامین کا خلاصہ بیان فرمایا ہے اپنے اردو ترجمہ قرآن کے ساتھ، وہ بھی تقریباً 3.5-4 صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس صورت کا آغاز طاسین کے حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طیب ہیں، اور طیب پر شیاطین نہیں اترا کرتے، اس لیے لازماً یہ ایسے طیب خدا کا کلام ہے جو بہت حکمت والا ہے، اور جس نے اپنے طیب بندے پر طیب اور پر حکمت وحی نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، پھر فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا ہے، جو بہت سے ایسے امور پر مشتمل ہے جو قرآنی محاوروں پر سے پردہ اٹھاتے ہیں اور انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن اس مضمون میں بہت سی ایسی متشابہات آیات ہیں جن سے دلوں کی کجی والے اور بھی بھٹک جاتے ہیں اور مضامین کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس میں سب سے زیادہ قابل توجہ چیز منطق الطیر ہے۔ قرآن کریم کے نزدیک منطق الطیر تو ان لوگوں کی زبان ہے جو پرندوں کی طرح آسمان میں اڑتے ہیں، یعنی آسمانی زبان میں کلام کرتے ہیں۔ یہ خیال درست نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ زبان عطا فرمائی گئی تھی جو پرندے آپس میں بولتے ہیں۔ اس صورت کی بہت سی آیات اس غلط فہمی کا ازالہ کرتی ہیں۔ مثلا یہ جو فرمایا گیا کہ نمل کی قوم آپس میں باتیں کر رہی تھی اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھ لیا، اگر نمل سے مراد نمل کی قوم کی بجائے بعض مفسرین کے قول کے مطابق چیونٹیاں ہی لی جائیں تو چیونٹیاں تو طیر یعنی پرندے نہیں ہوتیں۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جن کو منطق الطیر عطا کی گئی تھی، چیونٹیوں کی زبان کیسے سمجھ گئے؟ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ایک پرندوں کی فوج بھی شامل تھی جس کا سردار ملکہ سبا کا کھوج لگاتے ہوئے اس کے دربار تک جا پہنچا تھا۔ جب اس نے واپس آ کر اپنے غائب ہونے کی وجہ بیان کی تو وہ ساری باتیں جو ملکہ کے دربار میں کہی جا رہی تھیں وہ گویا ان کو سمجھ رہا تھا، حالانکہ ملکہ اور درباریوں کی زبان تو پرندوں کی زبان نہیں تھی۔ پھر جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خط ملکہ کے سامنے پیش کیا تو تب بھی ملکہ اور درباریوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس ساری گفتگو کو جو انسانی زبان میں ہو رہی تھی وہ پرندہ سمجھ گیا۔ غرض کی صورت میں منطق الطیر کے متعلق فرضی قصے کہانیوں کو رد فرما کر اس کا یہی معنی پیش فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے بندے آسمانی زبان میں کلام کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس ملکہ کو جو سیاسی طور پر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی برتری کو تسلیم کر چکی تھی، مگر ابھی حقیقتاً اپنے مذہب سے دستبردار ہو کر حضرت سلیمان کے مذہب توحید میں داخل نہیں ہوئی تھی، اس کو سمجھانے کے لیے حضرت سلیمان کے کاریگروں نے آپ کے محل میں ایک ایسا فرش بنایا جو شیشے کی طرح چمک رہا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ فرش نہیں بلکہ پانی ہے۔ اس پر ملکہ سبا نے پانی سے بچنے کے لیے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا۔ تب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا کہ سورج کی بھی ایسی ہی مثال ہے کہ خود روشنی کا منبع معلوم ہوتا ہے مگر دراصل اللہ تعالیٰ کے نور سے فیضیاب ہو رہا ہوتا ہے، اور سورج کو روشنی کا منبع سمجھنے والے اسی طرح دھوکہ کھاتے ہیں جیسے ملکہ سبا کی نظر دھوکہ کھا گئی۔ یہ بات سمجھنے کے بعد وہ ملکہ اس حقیقت کو سمجھ گئی کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ ہی کا جلوہ ہے اور باقی سب جلوے نظر کا دھوکہ ہیں۔ یہ بہت ہی پرمعارف تفسیر ہے۔ اس کی تشریح اور تفصیل آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بڑی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے، اور لوگوں نے جو اس پہ قصے کہانیاں بنا رکھے ہیں، اگر آپ وہ سنیں اور پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کتنی ادنا اور معمولی اور لغو باتیں ہیں جو قرآن کی طرف منسوب کر کے حضرت سلیمان کی طرف منسوب کر کے ان لوگوں نے بیان کر لی ہیں۔ صرف زبان کے چسکے لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ کن پاک ہستیوں اور پاک وجودوں اور پاک چیزوں سے متعلق وہ کلام ہے، اور اس کی معرفت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور صرف ایک دنیا دارانہ انداز میں لوگوں کو ایک چسکے کے لیے بعض باتیں بیان کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ملکہ سبا کی پنڈلیوں کو دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سارا بنایا۔ نہایت ہی لغو اور فضول اور بیہودہ باتیں ہیں جو قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کی معرفت اس حکیمانہ کلام سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تشریحات اور تفسیرات کو پڑھیں، دل اش کر اٹھتا ہے اور روح وجد میں آ جاتی ہے کہ کیا ہی عظیم الشان کلام ہے اور کیسی پاک اور نورانی تفسیریں ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مثلاً یہی جو ملکہ سبا کے حوالے سے بات بیان کی جاتی ہے، اس مضمون کو نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ بہت عمدہ رنگ میں بیان فرمایا ہے۔ چند سطریں وقت کی رعایت سے پیش کرتا ہوں۔
حضور فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں ایک شہزادی بلقیس نام کا ایک عجیب قصہ لکھا ہے جو سورج کی پوجا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں شاید وید کی پیرو تھی۔ حضرت سلیمان نے اس کو بلایا اور اس کے آنے سے پہلے ایسا محل تیار کیا جس کا فرش شیشے کا تھا اور شیشے کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ جب بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کا قصد کیا تو اس نے اس شیشے کو پانی سمجھا اور اپنا پاجامہ پنڈلی سے اوپر اٹھایا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ دھوکہ مت کھا، یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ شیشہ ہے، پانی اس کے نیچے ہے۔ تب وہ عقل مند عورت سمجھ گئی کہ اس پیرایہ میں میرے مذہب کی غلطی انہوں نے ظاہر کی ہے، اور یہ ظاہر کیا ہے کہ سورج اور چاند اور دوسرے روشن اجرام شیشے کی مانند ہیں، اور ایک پوشیدہ طاقت ہے جو ان کے پردے کے نیچے کام کر رہی ہے، اور وہی خدا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں اس جگہ فرمایا صرحم ممرد من قواریرا، یعنی یہ ایک محل ہے شیشوں سے بنایا گیا۔ سو دنیا کو خدا نے شیش محل سے مثال دی ہے۔ جاہل ان شیشوں کی پرستش کرتے ہیں اور دانا اس پوشیدہ طاقت کے پرستار ہیں، مگر وید نے اس شیش محل کی طرف کچھ اشارہ نہیں کیا اور ان ظاہری شیشوں کو پرمیشر سمجھ لیا اور پوشیدہ طاقت سے بے خبر رہا۔ آپ فرماتے ہیں قرآن شریف میں لکھا ہے انہ صرح ممرد من قواریرا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ اجرام علوی و اجسام سفلی میں نظر آتا ہے، جن میں سے بعض کی جاہل لوگ پرستش بھی کرتے ہیں، تمام یہ چیزیں ہیچ اور معدوم محض ہیں، پرستش کے لائق نہیں، اور جو کچھ بظاہر ان میں طاقتیں نظر آتی ہیں ان کی طرف منسوب کرنا ایک دھوکہ ہے، بلکہ ایک ہی طاقت عظمیٰ ان سب کے نیچے پوشیدہ ہے کہ جو در حقیقت ان سے الگ ہے، اور وہی یہ سب کرشمے دکھلا رہی ہے، جیسا اس صرح ممرد ان کے نیچے پانی تھا اور اس صرح کا عین نہیں تھا بلکہ اس سے الگ تھا، مگر بلقیس کی نظر سقیم میں عین یعنی چشمہ دکھائی دیا تھا، تبھی اس نے ان شیشوں کو بہتے پانی کے دریا کی طرح سمجھا اور اپنی پنڈلیوں پر سے پاجامہ اٹھا لیا۔ یہ اس کو ایسا ہی دھوکہ لگا تھا جیسا اس کو آفتاب پرستی میں لگا تھا، کہ وہ طاقت عظمیٰ اس کو نظر نہ آئی کہ جو در پردہ آفتاب سے عجائب کام ظہور میں لاتی اور اس سے الگ تھی۔ اسی طرح دنیا ایک ایسے شیش محل کی طرح ہے جس کی زمین کا فرش نہایت مصفہ شیشوں سے کیا گیا ہے، اور پھر ان شیشوں کے نیچے پانی چھوڑا گیا ہے جو نہایت تیزی سے چل رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بلقیس نے اس شیش محل کو جس کا فرش مصفہ اور شفاف شیشے تھے اور نیچے ان کے پانی بہتا تھا، اپنی غلط فہمی سے بہتا پانی خیال کیا۔ ایسا ہی اہل اللہ کی نسبت یہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، یعنی وہ پانی جو ان کی شیشوں کے فرش کے نیچے یعنی ان کی فانی حالت کے تحت من جانب اللہ رہتا ہے، اور کبھی اپنی سختی اور کبھی اپنی نرمی دکھاتا ہے، اور کبھی تلخ اور شور اور بے مزہ کی صورت میں، اور کبھی شیریں اور خوشگوار پانی کی شکل میں نظر آتا ہے، اور کبھی طوفان کی طرح قوت غضبی کے زور سے بہتا ہے، اور کبھی نہایت آہستگی اختیار کرتا ہے۔ اس پانی کو جاہل خیال کرتا ہے کہ یہ نفسانی جذبات کا پانی ہے، اور اہل اللہ کی شان عظیم سے منکر ہو جاتا ہے یا شک میں پڑ جاتا ہے، حالانکہ ان کا نفس بہت سے سیکڑوں کے شیشے کی صفت پر آ گیا ہے، اور جو کچھ ایک جاہل کو پانی اور پانی کا زور نظر آتا ہے وہ الہی چشمہ ہے جو اس شیشے کے نیچے بہتا ہے۔ تو یہ تفسیریں اگر آپ ان سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں پھر عرض کروں گا کہ ان کا ضرور مطالعہ کیجئے۔ یہ تفاسیر شائع شدہ ہیں، جماعت کے بک سٹال سے بھی دستیاب ہیں، اور آپ انٹرنیٹ پر جا کر بھی ان تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآنی حقائق اور معارف سے آگاہی حاصل کریں، ان سچی اور پاک اور نورانی تفسیروں سے آگاہی حاصل کریں جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ نعمت ہمیں مسلسل میسر ہے، اور قدم قدم پر ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن کریم کی حقیقی تفسیر سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کا مطالعہ کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں اور دوسروں تک بھی ان مطالب اور معارف اور حقائق کو پہنچائیں، تاکہ وہ وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ کی خالص توحید جو ہے اس کی طرف دنیا کی توجہ قائم ہو، اور یہ دنیا جو ایک شیش محل ہے اس کی چکا چوند میں نہ کھو جائیں، بلکہ اس خدا کی طرف توجہ پیدا ہو، اس سے ہم تعلق قائم کر سکیں جس کی قدرت اور طاقت اس کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ قرآن خدا نما ہے،
خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام